ذرا سوچئے، دنیا کا ایک ایسا تنگ سا آبی راستہ جس میں پوری عالمی معیشت کو گھٹنوں پر لانے کی طاقت ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آبناہ ہرمز کی، جو شاید دنیا کی سب سے خطرناک گزرگاہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کا سب سے طاقتور ہتھیار آخر ہے کیا؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں شاید ایٹم بم کا خیال آئے گا، لیکن نہیں، اصل جواب اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کا تعلق پوری دنیا کی معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے آبناء ہرمز، صرف 40 کلومیٹر چوڑی ایک سمندری پٹی جو ایران کے ساحل کے بالکل ساتھ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ کچھ خاص نہیں لگتی، لیکن اصل میں یہ عالمی معیشت کی شہ رگ ہے۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے، دنیا بھر میں جتنا بھی تیل سپلائی ہوتا ہے اس کا 20% یعنی ہر 5 میں سے 1 بیرل صرف اسی ایک راستے سے گزرتا ہے۔ کویت، عراق، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، یہاں تک کہ سعودی عرب جیسی بڑی بڑی تیل پیدا کرنے والی معیشتیں سب کی سب اسی ایک راستے پر منحصر ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 کروڑ سے بھی زیادہ تیل کے بیرل اس تنگ راستے سے گزرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کھربوں ڈالرز کا سالانہ کاروبار اس ایک چھوٹی سی گزرگاہ کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ وہی ایندھن ہے جس سے ہماری گاڑیاں، بسیں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز سب چلتے ہیں۔ تو پھر سوچئے، کیا ہو اگر اس ہتھیار کو استعمال کر لیا جائے؟ چلیے ایک منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب اس اہم ترین شاہراہ کو اچانک بند کر دیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ تصور کیجئے، آبناء ہرمز سے گزرتے بڑے بڑے بحری جہازوں کے ریڈیو اچانک خاموشی توڑتے ہیں۔ ان پر ایرانی بحریہ کا ایک پیغام گونج رہا ہوتا ہے: آج کے بعد آبناء ہرمز سے ایک بھی کشتی نہیں گزرے گی۔ اور بس اس ایک اعلان کے ساتھ ہی دنیا کی معیشت کی شہرگ گویا کاٹ دی جاتی ہے۔ اور اس بندش کے اثرات فوری طور پر سامنے آتے ہیں۔ خام تیل کی قیمتوں میں 27% کا اضافہ اور یورپی گیس کی قیمتوں میں پورے 50% کا۔ یہ ایک زبردست عالمی معاشی جھٹکا ہوتا ہے جس کی لہریں ہر ملک، ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اور پھر ڈومینوز کی طرح ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھارت، چین اور جاپان جیسی بڑے بڑے ایشیائی معیشتیں ہچکولے کھانے لگتی ہیں۔ نائجیریا میں ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں سپلائی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور یورپی عوام پر اربوں یورو کا مزید بوجھ پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف معاشی ناکہ بندی کی بات نہیں ہے۔ پانی کی سطح کے نیچے ایک اور کہیں زیادہ خطرناک چیز بھی چھپی ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں زیر آب بارودی سرنگوں کی۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے آبناء ہرمز کے نیچے جدید ترین بحری مائنز کا ایک پورا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ خاموش قاتل کسی بھی جہاز کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس ناکہ بندی کو توڑنے کی ہمت کرے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو کسی بھی بڑی سے بڑی بحری طاقت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھیے، توانائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں ہے۔ چلیے ذرا تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل پہلے بھی کیسے کھیلا جا چکا ہے۔ 50 سال پہلے 1973 کی بات ہے، جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو سعودی عرب کے شاہ فیصل نے تیل کو ایک ہتھیار بنایا۔ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ملکوں کے خلاف تیل کی پابندی لگا دی، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا کی معیشت ایک شدید کی ساتھ بازی میں چلی گئی۔ تو اگر ہم آج اور کل کا موازنہ کریں تو مقصد دونوں صورتوں میں ایک ہی تھا: معاشی دباؤ ڈالنا، اور نتیجہ بھی ایک ہی نکلا: عالمی معاشی بحران۔ فرق صرف طریقہ کار کا ہے۔ شاہ فیصل نے پیداوار کم کی اور برآمدات روکیں، جبکہ ایران نے ایک پوری آبی گزرگاہ کی براہ راست ناکہ بندی کی ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی واقعی اتنی سیدھی ہے جتنی نظر آتی ہے؟ یہاں ایک اور نظریہ بھی ہے جو اس سارے معاملے کو ایک بالکل الگ ہی زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور اہم سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، کیا یہ مایوسی کا نتیجہ ہے یا پھر کسی بڑے کھیل میں سوچی سمجھی ہوئی ایک چال ہے؟ ایک نظریہ جسے کچھ تجزیہ کار پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ شاید خود چاہتا تھا کہ ایران اس آبنائے کو بند کرے۔ ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پیچیدہ تاریخی منطق ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایران عراق جنگ کے دوران بھی بالکل ایسا ہی ایک جال بچھایا گیا تھا۔ پہلے ایران کے حریف یعنی صدام حسین کی حمایت کی گئی تاکہ ایران پر دباؤ بڑھے۔ پھر حالات ایسے بنائے گئے کہ ایران آبنائے کو بند کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اس کے بعد ایران کو دنیا کے سامنے ایک جارح بنا کر پیش کیا جاتا، اور پھر امریکہ سپر مین بن کر دنیا کو بچانے کے لیے فوجی مداخلت کرتا۔ لیکن اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس جال میں نہیں پھنسے۔ انہوں نے جذبات میں آنے کے بجائے
आबनाए हुर्मुस को खुला रखा। और इससे क्या हुआ? उससे अमेरिका को सीधे हमले का बहाना ही नहीं मिल सका। ये उनकी एक शानदार हिकमत अमली थी। तो आज इस बहरान से मुस्तकबिल के दो बड़े रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, ईरान की ये चाल कामयाब हो जाए, आलमी माशी दबाव इतना बढ़ जाए कि बड़े बड़े ममालिक अमेरिका पर जंग ख़त्म करने के लिए जोर डालें। और दूसरा रास्ता, जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये कि दुनिया मुआशी तकलीफ़ की वजह से ईरान के ख़िलाफ़ हो जाए और अमेरिका को बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत का जवाज़ मिल जाए। और इस पेचीदा सूरत हाल में ईरान की नई क़यादत ने साफ ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो अपने नुकसानात का बदला नहीं ले लेते। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी और ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, क्या आबनाए हुर्मुज़ की ये बंदिश एक कौम का आखिरी हर्ब है या फिर एक सुपर पावर के शतरंज के खेल की पहली चाल? इसका जवाब जो भी हो, वही इस खित्ते और पूरी आलमी मईशत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा।